اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد المصطفى صلى الله وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. شناخت مہدویت اور معرفت امام زمانہ کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑا منبع اور سب سے مستند ترین ذریعہ خود قرآن مجید اور قرآن مجید کی سینکڑوں آیات. آپ کی اردو زبان میں بھی یہ سلسلہ 3 جلدوں پہ مشتمل ضخیم جلدیں موجود ہے. عربی زبان میں کتابیں لکھی گئیں، فارسی زبان میں مہدی فی القرآن کے عنوان سے بہت زیادہ قرآن حکیم کی آیات ہیں جو حضرت کی شخصیت کے مختلف ابعاد کو بیان کر رہی. اسی ضمن میں ہم نے سورہ مبارکہ والعصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا برابر آپ کی خدمت میں کہ جو امام کے منتظرین کے لیے منشور جہانی منتظرین، امام زمانہ کے جتنے بھی منتظر ہیں عہد انتظار میں، ان کی ذمہ داریوں کو جس عمدگی اور جامعیت کے ساتھ سورہ مبارکہ عصر میں بیان کیا گیا، یہ خود اپنی جگہ پر ایک اعجاز ہے. اب اس کی متعدد پہلو رفتہ رفتہ جب آپ کے سامنے بیان کریں گے اور قرآن مجید کی سورہ کی جامعیت کو امام عصر کی زندگی کے ساتھ جس طرح سے ہم مماثلت رکھتے ہوئے آگے بیان کریں گے، آپ خود محسوس کریں گے اس کے حسن کو اور اس کی خوبصورتی کو. لیکن جیسا میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام زمانہ کی زندگی کے جو ابتدائی حالات ہیں، آپ کی حیات طیبہ کا پہلا حصہ قبل از امامت، امام حسن عسکری کی زندگی کے 4 سال 6 مہینے 8 دن کیسے گزارے، اس میں حضرت کی زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں. خود آغاز ولادت میں اور اس کے بعد پھر بالتفصیل میرے پاس خود جو کتابیں موجود ہیں اس میں بہت زیادہ واقعات ہیں. اگر بیان کیا جائے تو شاید 10 دنوں میں بھی امام کی زندگی کی جو 4.5 سال کے عرصے کے واقعات ہیں ان کا ہم احاطہ نہ کر سکیں. یعنی اگر ہم کسی ایک چیز کو بیان کرنا چاہیں تو بھی اس کے لیے بھی شاید اشرہ کم پڑ جائے. میں مثال کے طور پر یہ جس طرح میں اپنے ہمراہ جو آپ دوستوں کی خدمت کے لیے کتابیں لے کے آیا، ایک کتاب صرف اس موضوع پہ ضخیم کتاب ہے کہ ظہور مہدی اور نزول مسیح کیا ربط ہے. ایک تو ہم نے صرف ایک بات کی تھی آپ کے سامنے، لیکن کیا دقیق ربط ہے جناب عیسیٰ اور جناب امام زمانہ کی شخصیات کے درمیان، کیوں آپ کو منتخب کیا گیا. صاحب کتاب نے حتیٰ جو فہرست بیان کی گئی، یہ فہرست تھی بہت ساری چیزوں کو روشن کر دیتی ہے. مثلا جس طرح سے
امام زمانہ کی مادر گرامی جناب سیدہ بطول ہیں، اس طرح سے جناب عیسیٰ کی مادر گرامی بطول ہیں۔ جس طرح سے جناب عیسیٰ کی بچپنے میں رسالت کا آغاز ہو گیا، اسی طرح سے امام زمانہ کی بچپنے میں رسالت کا آغاز ہو گیا۔ جس طرح سے گہوارے میں جب آپ کی عمر 2 سے 3 دن تھی، جناب عیسیٰ نے کلام کیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ اس طرح سے بچپنے میں گہوارے میں حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف نے گفتگو کی، کلام کی، کہ جب تیسرے دن دوبارہ جناب حکیمہ خاتون تشریف لائیں تو امام زمانہ کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہے، یعنی تیسرے دن کے جو واقعات ہیں ان کو بھی بالتفصیل اس کتاب میں بیان کیا شیخ عباس قمی نے اصل المقال میں منتہی الاعمال۔ اس کتاب کی خوبصورتی یہ جو منتہی الاعمال ہے، اصل المقال، کہ جتنی قدیم کتابیں امام زمانہ سے متعلق عہد غیبت میں لکھی گئیں، امام زمانہ کی غیبت صغریٰ میں لکھی گئیں، جو کتابیں غیبت کبریٰ میں لکھی گئیں، ان سب کو جو مستند ترین روایات ہیں سب کو انہوں نے جمع کیا۔ تو اس میں 2 کنیزیں ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی، ایک کا نام ماریہ ہے اور آپ کی ایک دوسری کنیز ہیں۔ جب وہ تیسرا دن ہے امام زمانہ گہوارے میں اور ان کو چھینک آ گئی اس کنیز کو، تو امام نے گہوارے سے یرحمک اللہ یہ لفظ کہا کہ اللہ پر رحم کرے۔ یہ مستحب ہے فقہی کتابوں میں بھی، جبکہ ایک مومن کو چھینک آئے تو دوسرے کو یرحمکم اللہ کہنا چاہیے۔ تو اس کے بعد اس نے وہ کنیز مسکرائی، جب اس نے تبسم کیا تو امام زمانہ نے فرمایا، گہوارے میں گفتگو کی، کہ کیا میں آپ کو یہ خوشخبری دوں کہ چھینک سے حق تعالیٰ نے کس چیز کو اس کے ساتھ کیا خوشخبری وابستہ کر رکھی ہے؟ کنیز نے خواہش کی کہ آپ فرمائیے، تو کہا کہ 3 دن تک انسان کی موت ٹل جاتی ہے جب انسان کو چھینک آتی ہے۔ خوب، اس کے علاوہ جناب حکیمہ خاتون جب تیسرے دن گئیں اور پھر آپ کی ملاقات ہوئی تو امام علی نقی علیہ السلام نے ہاتھوں پہ اٹھایا اور کہا کہ بیٹا، آپ جناب حکیمہ خاتون کو، ہماری پھوپھی کو سب سے پہلے کیا سنائیں گے؟ پھر وہ تورات سنائے گی، انجیل سنائے گی، صحف آدم کے کچھ حصہ سنائے گئے، صحف ابراہیم کے، صحف موسیٰ کے، آخر میں قرآن مجید کی تلاوت کی، اور اس کے بعد انبیاء کی زندگیوں کے واقعات کو بیان کیا امام زمانہ میں، جبکہ آپ کی عمر 3 سال ہے۔ آپ کی باقی بعض خصوصیات، 182 اسماء گرامی ہیں امام زمانہ کے، جنہیں شعر عاشوب نے، جنہیں شیخ توسی نے، جنہیں صاحب نجم الثاقب نے بیان کیا اپنی اپنی کتابوں میں۔ ان میں سے اگر ممکن ہوا تو ہم تبرکاً 4 یا 5 نام ذکر کر دیں گے۔ سب سے مشہور ترین اسم آپ کا مہدی ہے۔ مہدی، یہ اس کا مطلب ہے ہدایت یافتہ، ہادی ہدایت کرنے والا اور مہدی ہدایت یافتہ، جس سے مطلب قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع۔ جو آیات جناب سیدہ نے حاکم وقت کے سامنے پڑھی، ان میں یہ آیت بھی آپ نے پڑھی تھی کہ افمن یہدی الی الحق، کہ کیا حق کی ہدایت وہ شخص کرے گا، افمن یہدی الی الحق احق کو ان یتبع، سزاوار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، جو مہدی ہے، ہدایت یافتہ ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ شخص بھی ہدایت کر سکتا ہے کہ جو مہدی نہیں ہے، مہتدی ہے، پوچھ پوچھ کے مسئلے دوسروں سے، کبھی بیٹی سے، کبھی کسی اور سے حکومت چلاتا ہے اور نظام زندگی چلاتا ہے، لوگوں کے جواب دیتا ہے، تو وہ مہتدی، وہ سزاوار ہدایت ہے، یا مہدی سزاوار ہدایت ہے؟ آپ کا پہلا لقب مہدی، یعنی اللہ کی طرف سے آپ ہدایت یافتہ ہیں۔ آپ کے بچپنے کے بہت زیادہ واقعات ہیں ان 4.5 سالوں کے، ان میں سے میں تبرکاً ایک آپ کو عرض کر دیتا ہوں اور ایک عہد غیبت میں سے عرض کر دیتا ہوں۔ اگر آپ نے چاہا تو میں مزید بھی کچھ بیان کروں گا، لیکن چاہیں گے کہ پھر باقی دوسرے مراحل بیان کریں۔ میں مماثلتیں آپ کی خدمت میں اشارہ کر رہا تھا جناب عیسیٰ، تو جناب عیسیٰ کو جب آسمانوں پہ اٹھایا جائے گا تو آپ کی عمر 33 سال ہوگی۔ جس طرح سے مولا متقیان کی عمر مبارک 33 سال، اسی سے مولا متقیان نے بھی احتجاج کیا، اس سے امام حسن مجتبیٰ نے بھی امیر شام کے دربار میں احتجاج کیا کہ جو بہانہ بنایا گیا تھا مولا متقیان کو خلافت سے محروم رکھنے کے لیے، ان میں سے 2 وجوہات تھیں۔ ایک وجہ یہ کہ ہم
امامت اور رسالت کو، خلافت اور رسالت کو ایک ہی خاندان میں قرار نہیں دے سکتے. اور دوسری جو وجہ بیان کی گئی بار بار، جس کا ذکر کیا گیا، سقیفہ میں بھی ذکر کیا گیا، بعد میں مسجد میں بھی ذکر کیا گیا، وہ یہ کہ علی کمسن ہے. تو تعجب کیا معصوم نے فرمایا کہ جو ایک معصوم 33 سال کی عمر میں اپنی ذمہ داریاں اور آپ نے کار منصبی ادا کر کے زمین سے پروردگار اٹھا رہے. جناب عیسیٰ کو جب اٹھایا گیا تو آپ کی عمر مبارک 33 سال تھی، اور جہاں پر ایک نبی حجت خدا 33 برس کی عمر میں اپنی ذمہ داریاں مکمل کر کے جا رہا ہے، تو کیا دوسری حجت 33 برس کی عمر میں اپنی ذمہ داریوں کے آغاز اور اس کو شروع نہیں کر سکتے؟ یہ کیسی عدالت ہے؟ بہت زیادہ مماثلت ہیں. اس کے علاوہ جب امام نماز پڑھائیں گے تو اقامت اور آذان جناب عیسیٰ کہیں گے، اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی امام کی امامت میں ہمیشہ جناب عیسیٰ آذان کہا کریں گے. مؤذن امام زمانہ ہیں. اس کے علاوہ جرنیل ہیں آپ کی فوج کے، سب سے بڑے سالار امام زمانہ کی فوج کے خود جناب عیسیٰ ہیں. اس کے علاوہ قاضی القضات ہیں، فیصلے کریں گے. جس طرح سے خود امام زمانہ مردوں کو زندہ کریں گے، اسی طرح سے جناب عیسیٰ زندہ کریں گے. جن جن شخصیات کو زندہ کیا جائے گا امام علی علیہ السلام کے اصحاب سے، باقی ائمہ کے اصحاب میں سے، ان میں سے کچھ کے نام بھی میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں گا. لیکن پہلے آپ کی بچپنے کے واقعات میں سے ایک واقعہ، جب آپ کی عمر اپنے والد بزرگوار کی زندگی میں 2-3 سال ہے، ایسے میں امام حسن عسکری کے وکیل احمد بن اسحاق یہ تشریف لاتے ہیں امام حسن عسکری کی زندگی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے، اور ان کے ساتھ ہیں سعد بن عبداللہ جو آپ کے معتبر اور قابل اعتماد صحابی ہیں امام حسن عسکری کی. یہ 2 شخصیات آئے، اور جب یہ دونوں آئے محضر امام میں، تو احمد بن اسحاق نے ایران اور قوم کے مومنین کی طرف سے جو خمس و زکوٰۃ کے مال خدا و مال امام کی 160 تھیلیاں پیش کی امام حسن عسکری کی بارگاہ میں کہ آپ کے لیے ان میں سے کچھ ہدایہ ہیں، کچھ ان میں مال خمس ہے، مال امام ہے، کچھ مال خدا ہے، مال زکوٰۃ ہے، یا وصول کر لیجئے. اس وقت امام زمانہ امام حسن عسکری کی گود میں تشریف فرما تھے. تو سعد بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی گود میں ایک ایسا بچہ دیکھا پہلی مرتبہ کہ جس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح سے چمک رہا تھا، اور جن کی پیشانی انتہائی نورانی تھی، اور جن کی زیارت کر کے میری آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں. وہ حسن و جمال میں ان کے چہرے پر مشاہدہ کیا کہ میری نظریں ہٹ نہیں رہی تھیں آپ کے چہرے کی برابر. اگرچہ میں امام حسن عسکری کے محضر میں حاضر ہوا، لیکن مسلسل میری نگاہیں اس بچے کے چہرے کے اوپر ٹکی ہوئی تھیں. یہاں تک کہ جب امام حسن عسکری نے مجھے دیکھا اور پھر میں نے امام کی طرف دیکھا تو میں نے پوچھا کہ یہ فرزند کون ہے؟ فرمایا کہ یہ میرا بیٹا مہدی ہے کہ جسے پروردگار نے اپنی آخری حجت قرار دیا، اور پھر آپ کے متعلق تفصیل سے گفتگو کی. تو جب وہ 160 تھیلیاں پیش کی احمد بن اسحاق نے، تو امام نے فرمایا کہ میرے فرزند مہدی کو پیش کرو کہ وہ تم سے وصول کریں. تو اس وقت امام مہدی جب آپ کی عمر تقریباً 3 سال ہے، ارشاد فرمایا کہ کیا میں اس مال کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاؤں کہ جو حرام سے مخلوط ہے، جس میں حرام کی آمیزش ہے؟ تو اب احمد بن اسحاق نے تعجب کیا. امام حسن عسکری نے فرمایا کہ بتائیے اے میرے فرزند کیا آمیزش ہے اس مال میں؟ تو امام نے کہا کہ احمد بن اسحاق سے کہ پہلے آپ پہلی تھیلی اٹھائیں اور اسے کھولیں. امام نے فرمایا کہ اس میں 62 اشرفیاں اور 3 دینار ہیں، جن میں سے 45 اشرفیاں قوم کے فلاں محلے میں رہنے والے فلاں مومن نے بھیجی ہیں، جس کو اپنے باپ کی ملک پہنچی منتقل ہوئی میراث، اس میں سے اس نے مال امام ادا کیا. اس کے علاوہ اس نے 7 پارچے فروخت کیے 14 اشرفیوں میں. یہ 14 اشرفیاں وہ ہیں، اور 3 دینار اس کے مکان کا کرایہ ہے. اور ان میں 2 دینار وہ ہیں کہ جو مال حرام میں سے، کیونکہ انہوں نے یہ جو دھاگا دیا تھا جس جولاہے کو کپڑا بننے کے لیے یا آمادہ کرنے کے لیے، اس جولاہے سے وہ دھاگا کسی اور شخص نے چوری کر لیا، اور اب اس مومن نے زبردستی اس جولاہے سے وصول کیا کہ مجھے ہر حالت میں چاہیے، تم جھوٹ بول رہے ہو. اس پر اعتماد نہیں کیا، اور اس کے پاس چونکہ وہ دھاگا موجود نہیں تھا تو اس سے قیمتی جو اس سے باریک تر دھاگا تھا
وہ اسے لے لیا اور یہ 2 دینار اس دھاگے کی قیمت میں سے ہیں، لہٰذا اس بنا پر یہ مخلوط ہیں، یہ جا کے اسے واپس کرنا کہ اپنے مالک کو واپس کرے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے مرحلے میں دوسری تھیلی کھولی گئی تو امام نے فرمایا کہ اس میں اس طرح سے مال حرام کی آمیزش ہے کہ جو مالک تھا زمینوں کا اور اس نے کسانوں کو یہ زمین منتقل کی تھی، جب اس نے گندم سال کے بعد اس کا وزن کیا گیا تو اپنے لیے اس نے جو پیمانہ استعمال کیا وہ پیمانہ بڑا تھا نسبتاً، اور جس پیمانے سے وہ دوسروں کے لیے تول رہا تھا، اپنے کسانوں کے لیے جو اس کے مظاہرے تھے، تو وہ پیمانہ چھوٹا تھا۔ اس بنا پر یہ بھی مخلوط بحرام ہے، اس کا استعمال بھی درست نہیں ہے۔ یہاں تک کہ پھر امام نے ایک مومن نے ایک ٹکڑا سفید پارچے کا بھیجا تھا، امام نے فرمایا کہ وہ جو ہدیہ میرے لیے آیا تھا وہ مجھے منتقل کرو۔ یہاں تک پھر امام نے اسی پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ تفصیلات ہیں، خود یہ دیکھیے، یہ علم امام ہے بچپنے میں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی میں۔ ایک واقعہ میں عہد غیبت سے بیان کر دیتا ہوں تبرکاً، پھر خصوصیات میں کتاب سے دیکھ کے بیان کروں گا، چونکہ حالت روزہ میں اگر کوئی لفظ ادھر سے ادھر ہو گیا تو آپ کے لیے بھی مشکل بنے نہ بنے، یا میرے لیے یقیناً بن جائے گی۔ تو شیخ مفید کے استاد جعفر ابن قولوے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب کرامتہ نے خانہ کعبہ میں ہرج و مرج کیا، جنگ ہوئی، اور اس کی وجہ سے انہوں نے حجر اسود کو منتقل کیا مکہ سے مسجد کوفہ میں، اور اس کے بعد اب وہ مرحلہ آیا کہ اب اس حجر اسود کو دوبارہ مسجد کوفہ سے مکہ لے کے جایا جا رہا تھا تاکہ دوبارہ سے اپنے اسی خاص مقام پر جس جگہ سے اکھاڑا گیا تھا نصب کیا جائے۔ تو چونکہ متواتر احادیث سے جو احادیث پہنچی تھی مجھ تک، یہ جناب شیخ مفید کے استاد بیان کر رہے ہیں اور شیخ مفید ان سے روایت کر رہے ہیں، وہ یہ کہ حجر اسود کو صرف اور صرف معصوم اور حجت خدا یا اپنے زمانے کا امام نصب کر سکتا ہے، عام شخص ہرگز اس کو نصب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ چنانچہ جب عہد رسول اللہ میں سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ گرا تھا تو اس وقت حجر اسود کو پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے دست مبارک سے رکھا تھا۔ آپ جانتے ہیں تمام قبائل نے وہ چادر کے کونا پکڑا تھا، اور آخری مرحلے میں چونکہ اس کے علاوہ جو بھی اٹھاتا تھا اس کے بدن پر لرزہ طاری ہوتا تھا، ہاتھوں پہ کپ کپی، اور اس میں قدرت نہیں رہتی تھی کہ وہ حجر اسود کو نصب کرے۔ پھر دوسری مرتبہ جب حجاج بن یوسف نے حملہ کیا مکہ پر، عبداللہ بن زبیر کے ساتھ جنگ کی، پھر خانہ کعبہ منہدم ہوا، اور اس وقت بھی حجر اسود جب اپنی مقام سے ہٹ گیا اور دوبارہ نصب کرنے کی ضرورت پیش آئی، تب بھی ہر ایک نے کوشش کی اور کوئی بھی نصب نہ کر سکا۔ سو ہماری تمام روایات اور تاریخ کی کتاب میں موجود ہے کہ اس وقت امام علی زین العابدین سید سجاد نے حجر اسود کو نصب کیا تھا۔ تو ابن قولوے فرماتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ یقیناً اب جب کہ حجر اسود کو لے کے جایا جا رہا ہے کوفہ سے مکہ کی سمت، تو حتمی طور پر کوئی عام شخص اس کو نصب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یقیناً امام نصب کریں گے۔ تو میری کوشش تھی کہ میں بھی خود کو پہنچاؤں مکہ تاکہ میں بھی امام کی رخ جمال کی زیارت سے مشرف ہو سکوں۔ کہا لیکن جب میں چلا کوفہ سے اور بغداد پہنچا تو میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ مجھے یقین ہونے شروع ہو گیا کہ میں اس بیماری سے شاید اٹھ نہیں پاؤں گا، مر جاؤں گا، موت ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ میں نے اپنے ایک عزیز اور معتمد اور قریبی دوست اور مومن کو جو بہت زاہد اور متقی تھے، ابن حشام، انہیں منتخب کیا اور انہیں کچھ رقم دے کے روانہ کیا اور کہا کہ جائیں، میں نہیں جا سکتا۔ وہ میرے ساتھ آئے تھے کوفہ سے بغداد تک، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ آگے چلے جائیں، اور انہیں میں نے ایک تحریر دی اور اس کو مہر یعنی مسدود کر دیا، بند کر دیا کہ حجر اسود کے موقع پر جب امام نصب کریں حجر اسود کو تو میری یہ تحریر انہوں نے اسی وقت لکھی تھی بیماری کے لمحات میں، یہ منتقل کر دینا امام کو۔ اب ابن حشام پہنچتے ہیں مکہ، اور جب وہ مرحلہ آیا کہ اب طے ہوا کہ حجر اسود کو نصب کیا جائے گا، تو جو بھی اٹھاتا ہے سب کے اوپر رعشہ اور کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، لرزہ براندام ہو جاتے ہیں، آگے ہمت نہیں ہو پاتی۔ یہاں تک کہ ابن حشام کہتے ہیں کہ میں نے خانہ کعبہ کے خادمین کو کچھ رقم دی
کہ مجھے ذرا قریب جانے دیں تاکہ میں قریب سے مشاہدہ کر سکوں حجر اسود کو نصب کرنے کا یہ جو مرحلہ ہے میں اپنی آنکھوں سے قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں. تو خانہ کعبہ کے خادمین نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا اور مجھے اس طرح سے قریب رہ کر دیکھنے کا موقع ملا. تو میں دیکھ رہا تھا کہ جو بھی کوشش کر رہا تھا وہ ناکام ہو رہا تھا اور وہ حجر اسود کو نصب نہیں کر پا رہا تھا. یہاں تک کہ اسی اثناء میں ایک انتہائی نورانی چہرے والا خوبصورت جوان وہ آگے بڑھا اور سب کی نگاہیں اس کے چہرے پر آ کر مرکوز ہو گئیں اور کسی کو کچھ ہمت نہ ہوئی کہ کچھ پوچھے یا کہے. یہاں تک کہ اس جوان نے خود سے حجر اسود کو اٹھایا اور اپنے معین مقام پر نصب کیا اور ابھی لوگ اس کیفیت کو دیکھ ہی رہے تھے کہ وہ ان کے درمیان میں سے وہ جوان رخصت ہوا. اور جیسے ہی وہ جوان ان کے بیچ میں سے رخصت ہوا تو میں نے بھی بکمال سرعت اس جوان کے پیچھے دوڑنا شروع کیا اور لوگ مجھے سمجھ رہے تھے گویا میں دیوانہ ہوں کہ اس طرح سے راستہ بنا کے بھاگ رہا تھا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ جوان میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے. لیکن مجھے تعجب یہ ہو رہا تھا کہ وہ جوان پورے اطمینان کے ساتھ اور پورے آہستگی کے ساتھ رفتہ رفتہ چل رہے تھے اور میں دوڑ کر بھی ان تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا. یہاں تک کہ جب لوگوں کی بھیڑ چھٹی اور میرے اور اس جوان کے علاوہ کوئی نہ بچا تو میں نے دیکھا کہ وہ جوان اپنے مقام پر رکے اور میں جب قریب گیا سلام کیا اور اس کے بعد پھر میں نے ابن قولوے کی وہ تحریر شیخ مفید کے استاد کی تحریر ان کو دی. اس تحریر میں ابن قولوے نے یہ دریافت کیا تھا کہ کیا اس بیماری سے جس میں میں مبتلا ہوں میری موت ہو جائے گی یا نہیں ہوگی اور اگر میں زندہ رہوں گا تو کتنا عرصہ زندہ رہوں گا. یہ 333 ہجری کا واقعہ ہے جس سے تمام غیبت کے متعلق جو ہمارے بزرگ اکابر حتی شیخ طوسی نے غیبت نعمانی میں اور جتنی بھی ہماری کتابیں سب نے اس واقعے کو درج کیا. 333 ہجری کا واقعہ. لیکن امام نے وہ تحریر نہیں پڑھی اور تبسم فرمایا اور مجھ سے کہا ابن حشام جا کر ابن قولوے کو بتانا جعفر کو بتانا کہ اس بیماری سے جو تمہیں لاحق ہے تمہاری موت نہیں ہوگی اور تم مزید 30 سال تک زندہ رہو گے. یہاں تک کہ ابن حشام کہتے ہیں میں آیا اور میں نے خبر دی ان کو یہاں تک کہ وہ 30 سال اسی طرح انہوں نے زندگی گزاری اور 363 ہجری میں شیخ مفید کے استاد جناب ابن قولوے کی وفات ہوئی. اور جب ان کو ہلکی سی بیماری ہوئی لیکن انہوں نے اپنے لیے کافور اور اپنے لیے خاک شفا اور کفن کا اہتمام اور جب ان کے قریبوں نے ان کے شاگردوں نے مومنین کو جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا اہتمام کر رہے ہیں تو پوچھا آپ کیوں اتنے مضطرب ہیں؟ پہلے آپ اتنے سخت بیمار ہوئے تھے تب تو آپ ٹھیک ہو گئے تھے, اب تھوڑی سی بیماری میں آپ کہنا میرے مولا نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا وقت رخصت آن پہنچا ہے. لہٰذا اسی وقت جس طرح سے امام نے ان کو خبر دی تھی ان کی رحلت ہوئی, ان کی وفات ہوگی. ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. اس حوالے سے کوئی سوال کسی دوست کے ذہن میں ہو تو بیان فرما دیجئے اور اگر آپ اب اجازت دیں اور مناسب سمجھے تو میں یہ چند ایک خصوصیات امام زمانہ کی اور چونکہ حالت روزہ میں ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی لفظ مجھ سے دائیں بائیں آگے پیچھے نہ ہو جائے, کمی کاستی نہ ہو جائے, تو میں کتاب سے بیان کر دیتا ہوں. جی, خانہ کعبہ حضرت آدم کے دور میں بھی موجود تھا, بعد میں پھر ہر عرصے میں اس کی تعمیر ہوتی رہی. جناب ابراہیم نے بھی خانہ کعبہ بنایا نہیں ہے, تعمیر نو کی تھی. معصوم ہاں, حجر اسود کو ہمیشہ معصوم نصب کر سکتا ہے, یہ ہماری معتبر روایات ہیں, متواتر ہیں. اور ابن قولوے جو خود سینکڑوں کتابوں کے مصنف اور مؤلف ہیں اور شیخ مفید جیسی ہستی کے استاد ہیں, ان کا بھی بیان یہ سب ہماری جو روایات ہے سب میں یہی ہے. معصوم اللہ کی حجت, اب وہ نبی بھی ہو سکتا ہے, رسول بھی ہو سکتا ہے اور امام بھی ہو سکتا ہے. لیکن خانہ کعبہ اسی وقت سے ہے, آغاز تخلیق انسان سے, پہلے مرحلے سے. پھر ہر عرصے میں جب یہ گرتا رہا تعمیر نو ہوتی رہی, یہاں تک کہ حضرت ابو طالب عمران کے عہد میں بھی جب یہ تعمیر ہوئی اور سب نے جب پیسے جمع کیے اور تعمیر شروع کی تو ایک بہت بڑا اژدہا آ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر بیٹھ گیا اور سب خوفزدہ ہو گئے, معمار مزدور بننا کیا کریں. تو اب مسئلے کے لیے حل کے لیے جناب حضرت ابو طالب سے رجوع کیا گیا. یعنی اس زمانے کی برجستہ ترین شخصیت ہے حضرت ابو طالب. خود جناب مولا متقیان کے زمانے میں دوست دشمن سب ان کی طرف رجوع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. علی سے پہلے علی کے پدر بزرگوار حضرت جناب ابو طالب عمران کا مقام بھی یہی ہے. یعنی اس وقت بھی مشکل کشا تھے اور ہر جہت سے آپ کی شخصیت ممتاز تھی. آپ عظیم موحد, عظیم عارف اور آپ کی جو ادیب کی حیثیت سے اور آپ کی یعنی
جو چیزیں ہیں کہ جن کو اسلام نے بھی، آپ کے قوانین کو اسلام نے آگے جاری رکھا، منسوخ نہیں کیا، ایسے قوانین کے جو اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ جناب حضرت ابو طالب عمران نے جعل کیے، بنائے، قرار دیے، اس سے پہلے وہ قوانین نہیں تھے. جس طرح سے مسئلہ قصاص میں جو قانون ہے اسلام نے اسے اسی طرح سے بدستور باقی رکھا، اور یہ قانون پہلی مرتبہ جناب حضرت ابو طالب عمران نے بنایا. اور اس حوالے سے بہت ساری چیزیں، جس طرح سے مولا متقیان فرماتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں کسی بھی انسان میں دو چیزیں بیک وقت جمع نہیں ہو سکی سوائے میرے باپ ابو طالب عمران کے. سرداری اور ناداری بیک وقت جمع تھی، چونکہ اتنے بڑے کریم تھے، اتنے بڑے سخی تھے کہ پہلے خانہ کعبہ کے کلید بردار جناب حضرت ابو طالب عمران تھے، اور خانہ کعبہ کے حجاج جو دور دراز سے آتے تھے ان کی میزبانی کا شرف بھی، اور اتنے بڑے سخی تھے کہ کوئی بھی شخص آتا آپ کی خدمت میں، ہر وقت آپ کے گھر کے باہر آگ رات میں جلتی رہتی. کوئی مسافر آ جاتا ہے، کسی نے رات گزارنی ہے، کسی نے دن کا کھانا کھانا ہے، رات کا کھانا کھانا ہے، کسی کو خیرات چاہیے، مدد چاہیے، کومک چاہیے، کبھی کوئی فرد جناب حضرت ابو طالب عمران کے دروازے سے خالی واپس نہیں گیا تھا. یہاں تک اتنے بڑے کریم اور سخی تھے کہ خود خانہ کعبہ کے حاجیوں کے لیے آپ اس اہتمام سے کھانا بناتے تھے اور پانی کے اندر کشمش ڈلوا دیتے تھے تاکہ وہ میٹھا رہے. پھر حاجیوں کے لیے اور بہترین کھانوں کا اہتمام. 10,000 درہم انہوں نے اپنے بھائی عباس سے قرض لیے، مقروض ہو گئے، اتنے زیادہ سخی تھے کہ قرضہ لے کے وہ خدمت کرتے تھے. اور سال بھر، چونکہ کنجوس آدمی پیسے جمع کر سکتا ہے، سخی کے پاس پیسے نہیں ٹکتے، تو سال بھر حضرت ابو طالب عمران ان کی رقم لوٹا نہیں سکے بھائی کو، تو دوبارہ ان سے رقم ادھار لی، اور انہوں نے اس شرط پر رقم دی کہ اگر آپ اس سال مکمل ہونے تک پچھلے سال والی رقم اور اس سال والی رقم نہیں لوٹائیں گے تو آپ کو خانہ کعبہ کی سرداری سے دستبردار ہونا پڑے گا. اور جب دوسرا سال بھی مکمل ہو گیا اور حضرت ابو طالب عمران وہ رقم نہ لوٹا سکے، اس لیے کہ اتنے کریم اور سخی تھے کہ آپ کے پاس رقم نہیں بچتی تھی، تو علماء محققین فرماتے ہیں کہ جناب ابو طالب عمران وہ کریم انسان ہے کہ جنہوں نے سرداری کے عہدے سے دستبردار ہونا گوارا کر لیا، لیکن یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی مہمان، کوئی مسافر آ کر ان کے دروازے سے بھوکا یا خالی ہاتھ واپس چلا جائے. تو ہر اعتبار سے ایک جامع ترین شخصیت ہے حضرت ابو طالب عمران، شجاعت کے اعتبار سے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں جو جنگ لڑی گئی اس عصر میں، جناب ابو طالب عمران کے عصر میں، آپ نے فرمایا کہ میں شرکت نہیں کروں گا. تو تمام قریش نے آپ سے یہ خواہش کی کہ آپ صرف آ کر بیٹھ جائیں، تو پیغمبر اسلام کو اپنے ہمراہ لے جاتے تھے اور اس شرط پہ کہتے تھے کہ میں اس لیے آ کے اس شرط پر بیٹھا کروں گا کہ اگر تم تعدی نہ کرو گے، تجاوز نہ کرو گے، عدوان نہیں کرو گے، ظلم نہیں کرو گے، کمزوروں پر، بھاگنے والوں پر تلوار نہیں اٹھاؤ گے. تو جس روز حضرت ابو طالب عمران تشریف لے جاتے اس جنگ میں تو اس دن ان کا قریش کا پلڑا بھاری ہو جاتا تھا. ہر اعتبار سے نابغہ روزگار شخصیت ہے حضرت ابو طالب عمران. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے. جبکہ آپ نے بات پوچھی تو پھر میں نے 2 جملے اس لیے اضافی عرض کر دیے کہ مظلوم شخصیت ہیں تاریخ کی، تو حق یہ ہے کہ 2 جملے عرض کر دیے جائیں. ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت ابو طالب عمران کا ایمان، آپ کا زہد، آپ کا شرف، آپ کے فضائل، آپ کے کمالات بنی اسرائیل کے بہت سارے انبیاء کے مقام سے افضل و برتر ہیں. عظیم الشان شخصیت ہیں. خود جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا اور اژدہا آ کے بیٹھ گیا، سب پریشان، کام رک گیا، معطل ہو گئے، معمار، بننا، مزدور سب رک گئے، پریشان کیا کریں. تو پورے قریش میں اور پورے حجاز میں جس ہستی کی طرف رجوع کیا گیا وہ حضرت ابو طالب عمران تھے. تو کہا کہ علامت ہے، اس کو نہ مارنے کی ضرورت ہے، نہ اس سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے. یہ علامت ہے کہ تمہارے مال میں حرام کی آمیزش ہے، اور چونکہ یہ کام اتنا بڑا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر نہ ہو رہی ہے، یہ عظیم کام اور بابرکت کام، اللہ اس میں مال حرام کی آمیزش کو قطعی طور پر پسند نہیں کرتا. اس لیے پہلے تم اپنا مال پاک کرو. جب تم اپنا مال پاک کر لو گے اژدہا خود بخود واپس چلا جائے گا. اور ایسے ہی ہوا جب انہوں نے وہ مال واپس دیا ایک دوسروں کو، اور پھر سے پاک مال جس میں کسی کا حق شامل نہیں تھا، جو غصبی نہیں تھا، مباح تھا، پاک تھا، جب وہ اس رقم سے کام شروع ہوا تو اژدہا خود بخود چلا گیا، غائب ہو گیا. مختلف وقتوں میں تعمیر ہوتی رہی خانہ کعبہ کی. کعبہ کی تعمیر کرتے رہے. ہجر اسود سے متعلق ہماری معتبر ترین روایات ہیں. بالفرض اگر اس دور میں بھی وہ ہجر اسود کو جا بجا کرنا چاہیں، منتقل کرنا چاہیں، تب بھی امام ہی کریں گے، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. یہ چیزیں طے ہیں، واضح ہیں. جی ایک صلوات پڑھ دیجیے خاندان فاطمہ پر.
یہ تو اسباب امتحان، اسباب انعام دی انہوں نے، یہ تو رشوت میں ویسے بھی نہیں آتی، لیکن رشوت کے بارے میں آپ کو مسئلہ بتا دوں کہ یہ فقہا کا متفقہ فتویٰ ہے، اختلاف نہیں ہے اس میں، کہ اگر آپ کے حق کا حصول منحصر ہے اس بات میں، یعنی آپ کو حق نہیں مل سکتا، منحصر ہے اس بات میں، صرف اس صورت میں مل سکتا ہے کہ آپ کچھ اضافی رقم دیں جسے آپ رشوت کہتے ہیں، تو اس وقت آپ کے لیے وہ رقم دینا مباح ہے، جائز ہے، لیکن لینے والے کے لیے اس وقت بھی حرام ہے، وہ قیامت کے دن اللہ کو جواب دہ ہوگا۔ آپ اپنے حق کے حصول کے لیے وہ اضافی رقم دے سکتے ہیں۔ تو اب چونکہ انہوں نے ایک بڑا مقصد تھا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو 40 باتیں ہوئی تھی، میں کتنی دفعہ پڑھ چکا ہوں، جناب امام صادق اور جناب ابو حنیفہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی، اور امام صادق نے ایک سوال پوچھا تھا کہ بتائیں عاقل کسے کہتے ہیں؟ تو ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے کہا کہ عاقل اسے کہتے ہیں کہ جو خیر اور شر میں فرق کر سکے۔ امام نے فرمایا یہ کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں، تو عاقل کی دقیق تعریف بتاؤ۔ تو جب وہ نہ بتا سکے تو امام نے بتایا کہ تو جو دو خرابیوں میں سے چھوٹی خرابی کا انتخاب کر سکیں، اور جو دو خوبیوں میں سے بڑی خوبی کا انتخاب کر سکیں۔ جی، تو کبھی کبھی بڑے مقصد کے لیے مباح اور جائز کام کیا جا سکتا ہے اس میں، اور انہوں نے کسی کا حق غصب نہیں کیا کہ اپنی طرف سے ایک چیز بطور بخشش دے دی کہ چلیں میرے لیے آسانی پیدا کریں گے، اور یہ رشوت کے زمرے میں خیر سے آتی بھی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے تاکہ مجھے علامات مل جائیں۔ دیکھیے پیغمبر گرامی اسلام نے بھی اپنی زندگی میں قرض لیے، یہ عجیب بات عرض کرنے لگا، قرض لیے، اور وہ بھی یہود سے قرض لیتے تھے، چونکہ وہ معاشی اعتبار سے بہت زیادہ مستحکم تھے اور مسلمان بہت محروم تھے۔ صفر سے کام شروع کیا پیغمبر گرامی اسلام نے جب اسلامی ریاست کی تشکیل شروع کی، اور مختلف مواقع پر حتیٰ جنگ حنین کے لیے جب اسلحہ آمادہ کرنا تھا تب بھی ان سے وہ قرض لیا، اور یہ قرض رہ گئے جنہیں پیغمبر گرامی اسلام اپنی زندگی میں ادا نہ کر سکے۔ اور اس کے بعد پھر ہر سال یہ سنی شیعہ تمام کتب تاریخ اور تمام کتب سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ مولا متقیان اپنی زندگی میں جب تک زندہ رہے 40 ہجری تک جب بھی حج کے لیے خود تشریف لے جاتے تو خود جا کر خانہ کعبہ میں اعلان کرتے تھے کہ کسی نے بھی اگر پیغمبر گرامی اسلام سے قرض لینا ہو اور وہ اپنی زندگی میں ادا نہ کر سکے ہو تو وہ مجھ سے رجوع کرے۔ اور اگر کوئی فرد ادعا بھی کرتا تھا تو کبھی نہیں پوچھا کہ تم سچ کہہ رہے ہو جھوٹ کہہ رہے ہو، گواہ لے کے ہو، نہ کبھی بھی نہیں پوچھا۔ اور جس دفعہ خود حج کے لیے تشریف نہیں لے جا سکتے تھے کسی کو اپنا نائب بنا کے بھیجتے تھے، اور وہ منی میں دیگر مقامات پر، مکہ کے حج کے موقع پر، عرفات میں، خانہ کعبہ میں اعلان کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر 9.5 سال برابر امام حسن نے بھی یہی کام کیا، اور اس کے بعد 10.5 سال برابر امام حسین نے بھی یہی کام انجام دیا۔ تو عجیب یہ ہے کہ اگر ختمی مرتبت کا جانشین کوئی اور ہے، نائب کوئی اور ہے، تو حکومت وہ لے رہا ہے اور قرض یہ آ کے ادا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرضے لوٹ آ رہے ہیں ختمی مرتبت کے، آپ کے جانشین بھی وہی ہیں، نائب بھی وہی ہیں۔ اس طرح سے قرض چھوڑ کے جاتے ہیں افراد، جناب ابو طالب عمران جن کے علی جیسے بیٹے ہوں، جعفر جیسے بیٹے ہوں، طالب جیسے بیٹے ہوں، عقیل جیسے بیٹے ہوں، تو وہ قرض چھوڑ کے چلے جائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اولادیں اپنے والدین کے قرض ادا کرتے ہیں، اگر یقین بھی ہو کہ میں قرض ادا نہیں کر پاؤں گا تو بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے۔ انسان قرض لیتا ہے لیکن اپنے ورثاء پر اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ لوگ ادا کر دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس میں کوئی شرعی قباحت بھی نہیں ہے قرض لینے میں، اور جب قرض ایک بڑے مقصد کے لیے لیا جائے تو یہ ممدوح ہے، یعنی قرض لے کر انسان سخاوت کرے، پاس ہو اور انسان غنی بن جائے تو اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ خاندان بنو ہاشم کا طر امتیاز ہے، یعنی اس پر معصومین نے بھی افتخار کیا، سخاوت میں کوئی بھی آپ کے ہم پلہ نہیں ہے، نہ جرأت اظہار میں، نہ صراحت میں، نہ بلاغت میں، نہ علم میں، نہ زیبائی اور خوبصورتی میں، اور نہ ہی سخاوت میں اور عطا میں۔ اس کے لیے مستقل کتابیں اٹی ہوئی ہیں۔ خود امام حسن کی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے، آپ کے چونکہ انشاءاللہ العزیز میلاد کے دن قریب ہیں تو اس میں انشاءاللہ میں آپ کی سخاوت کے کچھ واقعات کی مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، اس لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اتنی ثروت جناب خدیجہ نے اسلام پر صرف کیے، جو کچھ تھا یہ محبت ہے، یہ عشق رسول ہے، یہ وفائے رسول ہے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا جناب خدیجہ نے۔
یہاں تک کہ جب آپ کی رحلت ہوئی تو آپ کے کفن کے لیے کپڑا موجود نہیں تھا. اور آخری 3 سال جو گزارے جناب خدیجہ نے وہ کھانے کے لیے کس طرح سے گزارے؟ کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، درختوں کی جڑیں کھاتی تھی. سب کچھ نثار کر دیا دین پر. 80,000 اونٹ بیک وقت جس شخصیت کے چل رہے ہوں. 80,000 اونٹ یعنی آپ کی سب سے بہترین گاڑی کون سی ہے آج کل آپ کے شہر میں جو سمجھی جاتی؟ ہاں یہ پراڈو سمجھ لیجئے آپ. وہ یعنی اس وقت کی متمول ترین خاتون ابو سفیان، ابو جہل، ابو لہب اور اس طرح کے افراد وہ پاپڑ بیلتے تھے کہ ان کو خدمت پر منتخب کر لیں جناب خدیجہ. اور جناب خدیجہ کا یہ طرح امتیاز تھا اپنے عہد تجارت میں کہ وہ 1 سال ایک بندے کو ملازم رکھتی تھی اور دوسرے سال تبدیل کر لیتی تھی. جناب خویلد جو آپ کے پدر بزرگوار تھے ان کی طرف سے جناب خدیجہ کو اتنا مال منتقل نہیں ہوا تھا، اور اس کا ظاہر ہے آپ کی 2 بہنیں اور 1 بھائی تھے اور وہ سب میں تقسیم ہوا اور ان کا مال بھی کم تھا. لیکن جناب خویلد کی زندگی میں جب وہ پلٹ کے آتے تھے تجارت کر کے تو جناب خدیجہ وہ پوچھنا شروع کر دیتی تھی. باقی بچوں کو دلچسپی نہیں ہوتی تھی لیکن جناب خدیجہ پوچھنا شروع کر دیتی تھی کہ آپ نے کون سی جنس لے کے گئے تھے، جب لے کے گئے تھے کتنے میں خریدی تھی اور وہاں پہ کتنے میں بیچی. تو وہ زمین پر ایک پتھر کا ٹکڑا لے کر وہ حساب کرتی تھیں اور بتاتی تھی کہ اگر آپ یہ اتنے میں بیچ دیتے تو اتنا فائدہ ہو جاتا، اتنے میں بھیج دیتے یوں ہوتا، اور اگر یہ جنس لے جاتے یعنی اس بچپنے میں تو پھر آپ کے لیے ایک آملے کی تختی بنا کے لے آئے، وہ اس پہ حساب کرتی تھیں. پھر آپ نے رفتہ رفتہ ایک اس طرح سے چمڑے کی جلد کی ایک وہ رجسٹر سے تیار کر لیا. تو آپ نے اپنے عہد میں خود اپنی قابلیت یعنی بھیڑیوں کے عہد میں، عرب واشیوں اور جنگلیوں کے زمانے میں جس خاتون نے اپنا ایک پورا سسٹم بنایا کہ نہ تاکہ چوری سے محفوظ رہ سکیں، ڈاکوں سے محفوظ رہ سکیں آپ کے اموال، اس ترتیب سے یہ متمول ترین خاتون. اگر کوئی کہے کہ نہ ایسے نہیں تھا تو نہ، وہ غلط بیانی ہے. اس وقت کی روئے زمین کی اس خطے میں حجاز میں سب سے امیر ترین خاتون، لیکن جتنا تھا سب کا سب ختمی مرتبت پر نثار کر دیا دین کی تبلیغ کے لیے. اسی لیے ایک اہل سنت عالم کی یہ جملے ہیں، میں آپ کی بات کے جواب میں عرض کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ نے جو جتنا مال دیا اگر اس مال کو سونے میں ڈھالا جائے تو اتنا بڑا پہاڑ بن جائے سونے کا، جتنا مال جناب خدیجہ نے اسلام پر نچھاور کیا، سونے کا ایسا پہاڑ بن جائے کہ ایک مسلمانوں کا لشکر اس کی اوٹ میں چھپ جائے اور نظر نہ آئے. اور جو جناب سیدہ مانگنے کے لیے گئی تھی اسی خدیجہ کی بیٹی، تو اس کے ساتھ شاید 1/1000 کی بھی نسبت نہیں بنتی. تو مسلمان یہی سوچ کر دے دیتے کہ جس کی ماں نے اس سے 1000 گنا زیادہ مال دیا اسلام کے لیے، چلو بیٹی کو ایک شکریہ کے طور پہ معمولی سی رقم لوٹا دیں، نہ، تو وہ قربان کیا سب کو جناب خدیجہ نے. اور بعد میں پھر قرض کی نوبت آئی. اب وقت نہیں بچا کہ میں خصوصیات بیان کروں، یہ کل بیان کر دیں گے انشاءاللہ. اب کوئی سوال رہ گیا ہو تو میں 40 خصوصیات امام زمانہ کی جو دیگر آئمہ میں اس طرح سے نہیں ہے یا دیگر انبیاء اور اولیاء خدا میں، وہ میں ارادہ کیا تھا، میں لے کے آیا تھا، بیان کروں گا، لیکن اب وقت ختم ہو رہا ہے. تو چلیں کچھ سوال پوچھ لیجئے آپ انشاءاللہ اسی اسنا میں.